محتاج ہے رب تعالیٰ کہ تم جتنے سجدے کرو گے اس کا پاور بڑھے گا, اس کی طاقت بڑھے گی, تمہاری عبادتوں سے اس کے خزانے بڑھیں گے؟ نہیں, کچھ نہیں ہونا ہے, وہ بے نیاز ہے, اللہ الصمد. اچھا بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں, جو صحیح 6 بات ہے, سال یہ کے تو ہے, بچے ہیں, 5 سال کے بچے ہیں, ان کو سب جن کچھ کو پتا ہے. حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا. اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے. اب دور کے متعلق پیشین گوئیاں بعض سائنسدانوں نے یہ بھی کی ہیں اے آئی کا زمانہ ہے. کہ بچے پیدا کرنے کے لیے شادی ہونا بھی ضروری نہیں. والجبال اوتادا, یہ میخ بنا کر کے اس میں گاڑ دیے گئے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے. زمین پانی پر ہے, اور جب پہاڑوں سے چھیڑ چھاڑ کیا جائے گا زمینوں میں زلزلے آئیں. صحیح بات ہے. ہیلو گائز, ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں. میرا نام ہے رام, اور گائز آج میں ریئیکشن کرنے والا ہوں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو پہ اپنے مفتی سلمان اجری صاحب کی. یار اتنی مست باتیں بولتے ہیں. میں تو ان کا اوبیس فین ہو چکا ہوں, میں اتنے ان کے ویڈیوز پہ ریئیکشن دے چکا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ کبھی اگر ان سے ملنے کا موقع ملے تو ضرور میں ملوں. اور آج میں ویڈیو بنانے والا ہوں ایک بہت اچھے ٹاپک پہ کہ دنیا 10 سال کے بعد کہاں ہوگی, کیسی ہوگی. بھائی مفتی سلمان اجری صاحب اس کو کلیئر کیا ہے. بھائی آپ کو مجھے لگ رہا ہے کہ اب 10 سال آگے کا ایکسپیرینس ہونے والا ہے اس ویڈیو میں, تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں. اور شکریہ یار آپ لوگوں کو, ہمارا 70,000 پلس یعنی کہ 70,000 پلس سبسکرائبر ہو گیا ریئیکشن بابا پہ, جو کہ گائز بہت بڑا اماؤنٹ ہے میرے لیے. تو سچی بہت بڑا ایک اماؤنٹ ہے, ایک کیلکولیشن ہے پوری کی پوری. یار میں کبھی نہیں سوچا تھا, میں یہ سوچتا تھا کہ 10,000 بھی ہو جائیں تو وہ بہت بڑی بات ہوگی. تو 70,000 ہو گئے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جو میری جو خالی بال ہے پیچھے یہاں پر, آپ لوگ ایک دن مجھے یقین ہے سلور پلے بٹن آپ لوگ لگوا کے ہی رکھو گے, چھوڑو گے. اور کیا بولتے ہیں 1 لاکھ پہ وہ ملتی ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. تو گائز آپ فرسٹ ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں, سبسکرائب کریں, سپورٹ کریں. یار آپ لوگ کمنٹ کرا کرو, مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس میں. اور آپ لوگ دیکھتے ہیں میں رپلائی بھی کرتا ہوں جو تھوڑا موٹیویشن والے کمنٹس رہتے ہیں. تو آپ لوگ کمنٹ ضرور کریں, آپ کو کیسے ویڈیوز لگتے ہیں, کیسے ریئیکشن لگتے ہیں. مفتی سلمان اجری اور بھی بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرس ہیں, مسلم اسکالرس ہیں, ان پہ میں ریئیکشن ویڈیوز بناتا رہتا ہوں. اور بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں بولتے ہیں کہ بھائی تیرا تو نام ہی رام ہے, تو تو پراپر ہندو ہے اور تو مسلم کی ویڈیوز کیوں بناتا ہے. تو یار اس میں ہندو مسلم کا کیا غلط ہے یہ بتاؤ. کوئی میں مسلم ویڈیو بنا کے کوئی غلطی تو نہیں کر رہا, ان کے بھی دھرم کی ریسپیکٹ ہی ہو رہی ہے. اب ایسا نہیں کہ مسلم لوگ ہیں جو ہندوؤں کو نیچے کرتے, نہیں, وہ بھی ہندوؤں کی میں نے کتنے سارے مسلم بھائیوں کو دیکھا. من میں بس لوگوں نے الگ الگ چیزیں بنا لی, اور جس کا جس میں آستھا. یار کبھی میں چاہتا ہوں اوپر والے سے دعا کرتا ہوں کبھی کسی کی آستھا نہ ٹوٹے, اور نہ کبھی کسی کے ساتھ ایسے کھلواڑ کرو. آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کچھ بھی تو آپ لوگ ضرور شیئر کریں ویڈیو کو. آج کے ریئیکشن اسٹارٹ کر لیتا ہوں بنا کسی دیری کے. لیٹس پلے گائز, اور ویڈیو آپ لوگ ضرور اینڈ تک دیکھیں. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے. اب جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں گے. وہ دور آئے آج. اچھا بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں, جو صحیح 6 بات ہے, سال یہ کے تو ہے, بچے ہیں, 5 سال کے بچے ہیں, ان کو سب جن کچھ کو پتا ہے. حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا. اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے. 8 سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے. ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی نئی خبریں آتی ہیں. 3ری جماعت کا, 4تھی کلاس کا بچہ خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے. تو بچہ کہاں رہا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے. اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنے بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی. 25 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بوڑھاپا آ گیا, کمزوریاں آ گئی. صحیح بات ہے. 30 سال پہلے کے دور میں 40 سال کو بھی جوانی کہا جاتا تھا. اب کے دور میں 40 سال تو بڑھاپا ہو گیا. 30 سال کی عمر کے بعد آج کے نوجوانوں کے جواب دینے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنے آپ کو برباد کر لیا, بچپن میں اپنے آپ کو ختم کر لیا. تو جو بچپنا تھا اس کو جوانی میں بتا دیا, اور جو جوانی ہو بڑھاپے میں. میں صحیح بات ہے. اصل بوڑھے ہیں جن کو 60-70 سال کی عمر ملی ہوئی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے. باقی قیامت کے قریب جو حالات ہیں وہ اس طرح کے. اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے تمہیں ایسا
سست اور کاہل بنا دے گا کہ تم کوئی کام کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں. ابھی کل ہی میں ذکر کر رہا تھا، ابھی 10 سال پہلے 20 سال پہلے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھی وہ اب غائب ہو چکی ہیں. خالی وقت اسے ملے تو نشہ بھی یاد آ جائے، خالی وقت اسے ملے تو عورتوں کی طرف میلان بھی بڑھ جاتا ہے، خالی وقت اسے ملے تو اس کو دولت لٹانے اور عیاشی کرنے کی فکر بھی سوار ہونے لگتی ہے. اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لے، اور سب سے بہترین مصروفیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہے. یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے. صحیح تم بات. نے اپنے آپ کو اس میں مصروف کر رکھا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مصروفیتوں سے تمہیں آزاد کر دے گا، برائیوں سے آزاد کر دے گا. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے جس نے یہ کہا. اللہ فرماتا ہے اس کے فوراً بعد آیت آئی فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. اللہ ان لوگوں کو اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا، ایسی جگہ جہاں کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گی. جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آگے بھی ہے دوسری آیت ہے نعم المولا نعم النصیر. جس نے یہ کہا اللہ فرماتا ہے ان بندوں کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا اور فضل میں لے جائے گا، ایسی جگہ لم یمسسہم سوء، جہاں انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی، کوئی برائی نہ آ سکے گی. اسی لیے کثرت سے اپنے آپ کو مصروف رکھو. یہ جو محافل ہماری ہو رہی ہیں اللہ کرے کہ ہمیشہ قائم رہیں. ہم ہفتے میں 1 مرتبہ ذکر کی مجلس میں آتے ہیں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کرنے کے لیے. ویسے کھانا تو دن میں 3 مرتبہ اور کوئی تو 5 مرتبہ کھاتے ہیں. اپنے جسم کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے. ہماری روح کے خیال کے لیے مجلسوں میں آنا ضروری ہے. یہ مجلسوں کی پابندیاں، اور اگر آپ اس کو ہی یہ سمجھ کر نہ چلیں کہ ہم نے ایک بار ہفتے میں ذکر کر لیا تو اب کافی ہے. ہماری گاڑی بھی جو ہے پیٹرول بار بار مانگتی ہے. اس کو جس طرح سے چلاتے ہیں اس طرح سے اس کی خواہش بھی ہے. روزانہ گاڑی کو اگر کہیں کھڑی کر رکھیں تو زیادہ پیٹرول نہیں لگے گا، لیکن چلتی رہے تو بار بار پیٹرول کی ضرورت ہے. ہم میں سے ابھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بستر پر پڑا ہوا ہے. ہر کوئی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دنیا میں مصروف ہے. تم اپنے کھانے پانے بھی کر رہے ہو، لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہاری گاڑی چل رہی ہے اور اس کو پیٹرول بار بار چاہیے. اور یہی جو ایندھن ہے، یہ پیٹرول ہے، اس کا کام یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. تمہارے جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہاری فکروں کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہارے دماغ کو صحیح سلامت ایک نہج پر رکھنے کے لیے یہ ذکر کی محافل قوت دیتی ہیں. اگر اس ہفتے میں آپ نے ذکر کیا نہیں ہوا تو آپ اپنے ہی گھر پر سونے سے قبل بستر پر بیٹھ کر کیوں اللہ کا ذکر نہیں کر لیتے؟ 5 منٹ 10 منٹ اس مولا کو پکار کر کے سونے میں کیا حرج ہے؟ لوگ موبائل دیکھتے، گانے سنتے، فلمیں دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یاد کر کے سونے والا کوئی نہیں. میرے عزیز و قرآن میں مولا فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اس کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، اس فرمان کی تفسیر میں بزرگوں نے فرمایا اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو؟ اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے؟ جب تم اس کی یاد میں مصروف رہے، اپنے آپ کو بزی کر رکھا، اللہ تمہیں کیسی جگہ یاد کرتا ہے؟ فرماتے ہیں مفسرین کہ بندہ تو لوگوں میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ بندے کو فرشتوں میں یاد کرتا ہے. فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر ہونے لگتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں آج میرا ذکر کر رہا تھا. آج محفل ذکر سے جتنے نکلیں گے اللہ کریم ہمارا ذکر فرشتوں میں ضرور فرمائے گا. فرشتوں میں ضرور ذکر ہوگا کہ فلاں بندہ آج ذکر میں مشغول تھا. اور پھر یہ بھی فرمایا بزرگوں نے، مفسرین نے، کہ اللہ تعالیٰ وہاں یاد کرتا ہے جہاں فرشتے ہوں. فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر. اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم دنیا میں زندگی میں اسے یاد کرتے تھے اور وہ تمہیں مرنے کے بعد قبر میں یاد کرے گا. جب دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے تب اللہ تعالیٰ تمہیں یاد فرماتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہے وہ تمہیں یاد فرمائے گا، لیکن اس کے لیے کثرت سے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. تو بہرحال میرے عزیزو، قیامت کی نشانیاں جو ہم نے آج مختصر آپ کے سامنے رکھی وہ بہت تیزی سے تمہارے سروں پر آ رہی ہیں اور تمہارے ہاتھوں سے بہت سارے کام اب چھن جائیں گے. ابھی آپ ترقیات میں خوشی سے بات کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا، ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ سنا ہے ایسی کار آ رہی ہے،
کہ وہ اب بغیر ڈرائیور کے چلے گی, روبوٹ سے چلے گی. اس کو تو ہم خوشیوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہونے والا ہے. پہلے ایسا تھا کہ موبائل آپ بٹن کے دباتے تھے, کسی نے اگر خبر کر دیا کہ نہیں بعد میں صرف ٹچ کرنے سے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا ایسا بھی آنے والا ہے. لیکن آپ کوئی کہے تو آپ کو کوئی تعجب نہیں, ٹچ اسکرین, کوئی تعجب کی بات نہیں. بنا ڈرائیور کے گاڑیاں آ جائیں گی. اس طرح ہوتے ہوتے نظام زندگی اس قدر بدل جائے گا, اس قدر بدل جائے گا. آج میری یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں, زندگی باقی رہی تو 10 سال بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے, اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی. اور اس کے بعد پھر ہماری یہ باتیں میچ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا دنیا بدل چکی. اسی لیے میں کوئی بھوشمانی نہیں کر رہا ہوں, اور نہ ہی کوئی جوتش بابا ہوں, طوطا لے کر جو بیٹھتا ہے, یا تمہارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے کوئی فیوچر بولنے والا نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جو قیامت کے قریب ہونے والے, رونما ہونے والے واقعات ہیں, میں ترجمانی کر رہا ہوں حضور کی حدیثوں کی. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے دنیا کے سارے سائنسدان جھوٹ بول سکتے ہیں, مدینے والے کی بات جھوٹ نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے اگلا دور جو آ رہا ہے وہ بڑا سخت ترین ہے. اب آپ دیکھیں محنت سے, آج ہر چیز سے محنت سے تمہیں نکال لینا ہے. میں نے تو لکھنے پڑھنے کی ایک مثال دی کہ تمہارے ہاتھوں سے قلم چلا جائے گا, تمہارے پاس سے کتابیں جو پرنٹ ہوتی تھی یہ بھی چلی جائیں گی. بس تم موبائل میں آڈیو کتابیں سنتے رہو. اور دور تو ایسا ہوگا کہ کچھ لکھنا بھی ہے, وہ بھی ابھی آ ہی چکا ہے. وائس کمانڈ جو ہوتا ہے اس کو بولو, وہ لکھ کر کے دے دے گا. تم اس میں موبائل میں جو بولو گے وہ ٹائپ بھی ہو جائے گا. تو جب آپ کے بولنے سے سب لکھ بھی جاتا ہے تو قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قلم چھوٹ گیا تمہارے ہاتھ سے, یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی. آگے اب دور کے متعلق پیشین گوئیاں بعض سائنسدانوں نے یہ بھی کی ہے, اے آئی کا زمانہ ہے, کہ بچے پیدا کرنے کے لیے شادی ہونا بھی ضروری نہیں. یہ دنیا کا پلان ہے. یہ میں فطرت خداوندی کو نہیں بتا رہا, اللہ کے قانون کے خلاف ہے, لیکن دنیا یہ بھی چاہتی ہے کہ شادی کی بھی ضرورت نہیں, بچے ہم لیب میں پیدا کریں گے. لیبارٹری کے اندر ماں کی جیسے رحم دانی ہوتی ہے, بچہ دانی, آرٹیفیشیل اس کو تیار کر کے اس کے اندر کسی مرد کے نطفے کو رکھ کر اس کو وہیں پروان دیا جائے گا. نہ کسی کی شادی کی ضرورت ہے, نہ کوئی عقد, نہ کوئی ایگریمنٹ, کچھ نہیں. جس کو بچہ چاہیے وہ لیب سے خرید لے. ہر طرح کی چیزوں سے تمہیں آری کر دیا جائے. ابھی تو بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں ہم سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی پر, ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے متعلق, جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں, کیا وہ اس طرح سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے جو آج ایک طریقہ کار ہے بچے پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں سائنس میں, کہ اسی مرد کا نطفہ اسی کی عورت میں رکھ کر کے اس کو پروان دیا جائے, اور بعض دوسرے طریقے کی کسی دوسرے کا لا کر اس کی عورت میں رکھ دیا جائے. یہ تو سراسر حرام ہے, زنا ہے. لیکن ائمہ اکرام, فقہاء اکرام نے حلال رشتے کے اندر ہی مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی اس طریقے سے بچہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ ناجائز ہے, ناجائز ہے. بچے دینا یہ اللہ کی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں عرب والے لوگ عزل کرتے ہیں یا رسول اللہ, یعنی بچے نہ ہونا نہیں چاہیے کسی کو, تو پریکاشن لیتے تھے وہ لوگ. اس کا طریقہ کار ان کا الگ تھا عربوں کا, وہ انزال نہیں کرتے, اس سے پہلے جدا ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ ایسا کیا کرنا کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو بھی بچے عطا کرے گا. کوئی عزل کر لے الگ ہو جائے, اگر مولا کو دینا ہو تو اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ بچے عطا کرے گا. جو مولا بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا فرماتا ہو. تو بہرحال میں بات الگ نہ چلی جائے, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے دور میں سارے کام کاج تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے, آری کر دیا جائے گا اور تمہیں سست اور کاہل بنا دیا جائے گا. اور جب بندے کے پاس کوئی کام ہی باقی نہ رہے تو اس کا دماغ شیطانی بن جائے گا, اور شیطان اس کو ہانکتا رہے گا صبح سے شام تک, شام سے صبح تک. اور میں آپ کو بتا دوں دنیا یہ چاہتی ہے کہ رات کو دن بنا دے, یعنی کوئی رات کا تصور ہی نہ رہے, نہ اندھیرا ہے نہ ہی کوئی اس طرح کی تاریکی, بلکہ پورا ٹوٹل 24 آورز ایسا ہی اجالا دکھنا چاہیے.
تمہاری نیندیں ختم ہو, کسی کے لیے بھی اندھیرا ہو گیا چلو سوئیں. یہ اللہ کے جتنے نظام ہیں اس سے یہ دنیا چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ جو خفیہ طاقتیں ہیں دنیا کو جو چلا رہی ہیں, وہ فری میسن ہوں اور سیکریٹ تنظیمیں جو آج دنیا میں کام کر رہی ہیں, وہ قانون خداوندی سے چھیڑ چھاڑ کرنا ان کی فطرت عادت ہے. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی, پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا. عرب میں آج پتا ہے آپ کو, سعودی میں سب سے زیادہ پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں. پہاڑ اتنے کاٹتے ہیں, پورے کے پورے پہاڑوں کو انہوں نے زمین سے الگ کر دیا, اور وہاں پہاڑ کا وجود ہی نہیں. مکہ میں جا کر آپ دیکھ لیں, مدینے میں جا کر دیکھ لیں, 4-4 سال 5-5 سال کنٹینیو کئی مشینیں لگا کر کے پورے پہاڑ کو صاف کر دیں, پتھر کے پہاڑ. اصل میں یہ نظام قدرت ہے, پہاڑ یوں ہی نہیں بنائے اللہ نے زمین پر. والجبال اوتادا, یہ میخ بنا کر کے اس میں گاڑ دیے گئے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے. زمین پانی پر ہے, اور جب پہاڑوں سے چھیڑ چھاڑ کیا جائے گا زمینوں میں زلزلے آئیں گے. صحیح بات ہے, ادھر سے ادھر زمین ہل جائے گی. تبھی تو بھوکمپ آ جاتے ہیں آج کل. انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھاتے بڑھاتے قانون خداوندی میں چھیڑ چھاڑ کے لیے کیا نہیں کیا. انہوں نے جعلی اور آرٹیفیشل ارتھ کویک لانے کی کوششیں کی, مصنوعی زلزلے, مصنوعی بارش ہوتی نہیں, لیکن پورے کلاؤڈ کو جمع کر کے, بادلوں کو جمع کر کے ایک جگہ, اور پھر اس کو کیمیکل کے ذریعے سے پانی برسا دیا جائے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ابر چھا گیا اور پانی آنے لگ گیا. یعنی بارش بھی مصنوعی برسائی جائے, ہوائیں بھی مصنوعی چلائی جائیں, پہاڑ بھی کاٹ دیے جائیں, جعلی زلزلے لائے جائیں. سونامی کو بھی لانے کی ترکیبیں ان لوگوں نے سوچی کہ زیر زمین جو لاوا ہوتا ہے اس کے اندر دھماکہ کر دیا جائے تاکہ پانی کی موجیں بے قابو ہو کر بہت زیادہ لہریں اٹھ جائیں اور دنیا میں تباہی مچائیں. بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, لیکن بیماریاں یہ لیب میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائرس بنائے جائے اور لوگوں کے درمیان چھوڑ دیے جائے, جس کو آج دنیا کی بڑی طاقتیں بایو ویپن کا کہتی ہیں. یعنی ہتھیار صرف گولہ بارود بندوق اور میزائل ہی نہیں ہے, ہتھیار یہ وائرس بھی ہے, کیمیکل بھی ہے, دوائیوں کی شکل میں. یہ برسوں سے یہ تنظیمیں اس بات پر کام کر رہی ہیں, حتیٰ کہ یہ نظام قدرت کو, نظام خداوندی کو پورے اکثر بدلنے کے لیے انہوں نے مردوں کو عورت بنانا, عورتوں کو مرد بنانے کی بھی مہم چھیڑ رکھی ہے. ٹرانسجینڈر, ان سب کو خاص قانونی حق دیا جائے گا, اور مرضی سے آدمی اپنے جینڈر کو, اپنی جنس کو چینج کروا لے. یہ قانون خداوندی میں چھیڑ چھاڑ ہے. اور انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کام سے اس کو عاری کر دیا جائے, کاہل بنا دیا جائے. اسی لیے دیکھیں, وہ رحمان مولا چاہے تو تمہیں گھر میں بٹھا کر خوب رزق دے. وہ غفار ہے جو چونٹیوں کو اپنے سوراخ میں رزق دیتا ہے, مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دیتا ہے. وہ اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ لیکن اس کا حکم یہ ہے, قُضِ اِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق ڈھونڈو. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے تم پکارتے رہو رزق آ جا, رزق آ جا, رزق آ جا. یہ نہیں ہے. تمہیں کیوں, تم کاہل اور سست نہ بنو. تمہیں فرمائے گا ہاتھ پیر چلاؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دنیا کا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی, محنت سے. اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے اور خود اپنے ہاتھوں سے لوہے کو تپا کر کے نقش بناتے, اور لوہے کی زرہ جو جنگوں میں پہنی جاتی یہ بنا کر کے بیچتے تھے, اور اس کی آمدنی سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنا گھر چلاتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلتے تھے, درزی کا کام کرتے اور اپنا گھر چلاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے کا کام کرتے رہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سارے نبی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے, کوئی گھر بیٹھ کر کے نہیں. جو لوگوں کو آج یہ شوق ہے کہ بس کسی کو جائیداد میں کچھ پراپرٹی ملی تو کرائے پر چڑھا دو اور کرایہ کھاتے رہو, کیوں محنت کرنا ہے, کوئی کام کیوں کرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کرایہ مت کھاؤ, کھاؤ کرایہ, لیکن اپنے جسم کو ایسا کاہل اور سست بناؤ گے تو یہ شیطان کی آماجگاہ بن جائے گا دماغ, اور اتنے گناہ کرنے لگ جاؤ گے کہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا. تم اس کو جتنا خالی اور سست چھوڑو گے. یہ آلریڈی جو سائنسدانوں نے چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے جو دیکھا, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوہوں پر جو
तजुर्बा किया जाता है, इंसान के फितरत से बहुत ज्यादा मेल खाता है चूहों की तबीयत। इसीलिए ऑपरेशन थिएटर में भी सिखाने के लिए चूहे और मेंढक का इस्तेमाल होता है। दवाइयां भी जो सबसे पहले बनती हैं वो चूहों को खिलाकर देखी जाती हैं। इंसान की तबीयत ज्यादा उससे मेल खाती है। तो जो चूहों को सारी सहूलियात दे दी गई थी तो वो आपस में शहवत में मुब्तला हो गए और एक दूसरे का कत्ल करने लगे। यही हाल इंसानों का भी होगा। जब इनको सारी सहूलियात एक जगह मिल जाएंगी तो ये एक दूसरे का कत्ल शुरू कर देंगे, ये कसरत से गुनाह करने लगेंगे और एक दूसरे का कत्ल करेंगे। इसीलिए आपको मैं जो बात कह रहा था वो अधूरी रह गई। वो रब तबारक व तआला चाहे तो घर बैठाकर तुम्हें खिलाए, लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये जो मस्जिद में बुलाता है तुम्हें रब तआला 5 वक्त, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, और हर एक में तुम्हें अपनी पेशानी जमीन पर रखनी है। हाँ, एक मखसूस तरीका है। क्यों? अल्लाह करीम क्या तुम्हारे इन अमाल का मोहताज है? मोहताज है रब ताला कि तुम जितने सजदे करोगे उसका पावर बढ़ेगा, उसकी ताकत बढ़ेगी, तुम्हारी इबादतों से उसके खजाने बढ़ेंगे? नहीं, कुछ नहीं होना है। वो बेनियाज है, अल्लाह समद, वो बेनियाज है। लेकिन तुम्हें ये जो प्रैक्टिस कराई जाती है वो इसीलिए कि तुम सुस्त और काहिल ना बनो। किसी गाड़ी को ज्यादा दिन गैरेज में रख दिया जाए, चाहे वो नई क्यों ना हो, जंग लग जाता है और उसके बाद फिर उसके अंदर खराबियां शुरू हो जाती हैं। इंसान अपने आप को इसी तरह काहिल रख दे, सुस्त रख दे, तो फिर उसके अंदर भी अजब अजब किस्म की बीमारियां, वो गुनाहों की बीमारियां भी शुरू होती हैं और जिस्मानी बीमारियां भी शुरू होती हैं। इसीलिए तुम्हें 5 वक्त ये प्रैक्टिस भी कराई जाती है कि नमाजें पढ़ते रहो, अपने आप को बिजी रखो। तुम बार बार पेशानी जमीन पर झुकाओ और उठाओ, झुकाओ उठाओ। ये प्रैक्टिस इसीलिए कराई जाती है कि तुम्हारा जिस्म सुस्त और काहिल ना रहे। अल्लाह करीम बंदों के तमाम मसालेह और उन तमाम हाजतों को बेहतर जानता है कि बंदा किस में बेहतर तरक्की कर सकता है। इसीलिए मेरे अजीजों, अपने आप को खाली मत छोड़ो, अपने आप को खाली मत छोड़ो। और वक्त हमारे पास इतना कम है कि हिसाब देने के वक्त हमें सबको पता चल जाएगा। क़यामत के दिन ये भी रिवायत में मिलता है कि बंदा ये याद करेगा कि मेरे पास इतना वक्त था, काश मैं कुछ ना करता, तस्बीह लेकर बैठा होता, काश मैं कुछ ना करता, दुआएं ही कर रहा होता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला मुझे क़यामत में अता करता। लेकिन जिन्होंने अपने औकात को यहाँ पर खाली गंवा दिए, फजूल में बर्बाद किए, वो बहुत पछतावे में होंगे, बहुत पछतावे में होंगे। जितना वक्त अपने पास बाकी है इसको मसरूफ कर दो, इसको मसरूफ कर दो। अल्लाह करीम हम सबको गुजरे हुए तमाम बुराइयों के कफारा अदा करने की रब तबारक व तआला हमें सुस्ती और काहिली से महफूज फरमाए। तो गाइज ये वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो, एक तरीके से एआई के बारे में बताया जो कि आज की डेट में चल रहा है। बोलते हैं तो सब कुछ लिख जाता है, कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था गाइज। अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, रश्मिका मंदाना जो कि साउथ एक्ट्रेस है, उसका एक वीडियो था, थोड़ा बियर टाइप था, थोड़ा अलग टाइप का गंदा सा तो वीडियो था। लेकिन सच में उसको देखा गया तो वो किसी और लड़की का जो कि मॉडल थी, उसका फेस एआई से ऐसा मतलब मैच करा, ऐसा उसको फोटोशॉप किया एआई के थ्रू, लग ही नहीं रहा था कि वो कोई और है। भाई साहब, इस आगे के ज़माने में बच पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आप लोग कुछ अभी से ऐसा करके रखो ताकि आपके आगे का वो हो जाए। बोला जैसे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने, जॉब के बांधे हो जाएंगे लोगों के लिए। क्योंकि आप आज की डेट में देख रहे हो कि 50 बंदे मिलके जिस एक काम को कर रहे हैं ना, आगे कंप्यूटराइज ज़माना आने वाला है। एआई करेगा, उसको रोबोट करेगा, एक बंदा 50 बंदों का काम करेगा, यानी कि कंप्यूटर पूरा का पूरा। तो जॉब्स की इतनी ज़्यादा कमी होने वाली है। रोज़गार कितना खुलेगा मुझे तो लग नहीं रहा, जितना खुलेगा उतना ही बंद होने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई आ गई है। गाड़ी की अभी बोला इन्होंने कि जैसे ऐसी गाड़ी आने वाली नहीं, विदेश में चल रही है। टेस्ला की जो कार है जो कि एलोन मस्क की है, वो ऑटोमेटिक गाड़ी है, वो पूरी की पूरी, उसमें कोई नहीं बैठता, वो अपने आप चलती है। मोबाइल टच स्क्रीन, कितना कुछ बदल गया है चीज़ें यार। आप लोगों को क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें गाइस, और आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।